الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق اللہ العظیم. قرآن عظیم کی اس آیت مبارکہ میں جو آج 12 نومبر 2021 کو جمعۃ المبارک کے اجتماع کے حوالے سے میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی سچائی پر پوری دنیا کو ایک چیلنج کیا ہے. چیلنج قرآن عظیم میں مختلف مراحل اور مختلف ادوار میں کیا گیا ہے. قرآن عظیم کی سچائی پر، اس کے صدق پر جب سے کفار نے سوال اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ ان کے سوال کے جواب میں انہیں یہ چیلنج کیا کہ اس قرآن کی مانند، اس کی کسی صورت کی مانند، اس کے مضامین اور اس کے اندر جو معانی اور مفاہیم اور علوم پوشیدہ ہیں ان کے مقابلے میں ایسے علوم اور معانی پر مشتمل کوئی کلام لے آؤ، کوئی صورت لے آؤ. قرآن عظیم کے مقابلے میں کوئی کتاب لے آؤ. اس آیت مبارکہ میں بھی لئن اجتمعت الانس والجن، ثقلین کو دعوت دی ہے، انسانوں اور جنات کو، علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے ساتھ فرمایا لا یأتون بمثلہ، کبھی بھی لے کر نہیں آ سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. جن انسانوں کے، انسان جنات کے، مشرق و مغرب کے، جنوب و شمال کے، دیہاتوں اور شہروں کے، اور ہر قسم کی صلاحیت والی جو بھی مخلوق ہے، ان سب کو یہ چیلنج اور للکار ہے کہ وہ اس قرآن کا مثل لے آئے. قرآن کے مقابلے میں لوگوں نے کوششیں کی ہیں اور آج بھی جدید دور میں، جب کہ علوم اور فنون کا دور ہے جس میں جدید علوم کئی سامنے آئے ہیں، ایجادات سامنے آئی ہیں، اور انسان کا ذہن اپنی سطح کے کمال کو پہنچا ہوا ہے ایجادات کے حوالے سے، دنیا کے ضروریات کے حوالے سے، کہ وہ کن کن طریقوں سے انسانی ضرورتوں کو اپنی نت نئی ایجاد کردہ مشینوں سے پورا کرتے ہیں. اور اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ انسان کا آئی کیو اور انسان کی ذہانت اس دنیاوی ماحول کے لحاظ سے اور دنیاوی ایجادات کے لحاظ سے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی، تو یہ مبالغہ نہیں ہے. جدید ترین ایجادات کے ساتھ انسان نے اپنی ذہانت کو ثابت کر دیا. ہواؤں میں وہ اڑ رہا ہے، سمندر کے سینوں کو وہ چیر رہا ہے، بلکہ سمندر کی تہوں میں وہ گھس کر وہاں سے
نئی نئی معلومات کے خزانے لے کر آ رہا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں تک وہ پہنچا ہے، اور الغرض زمین کی اندرونی تہت کے اندر وہ گھس بیٹھا ہے، ہر طرف اس نے اپنی صلاحیتوں کے لوہے جما دیے ہیں اور بتلا دیا ہے کہ یہ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت بڑی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور میرے خیال میں جنات ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنات نے بھی ایسی ایجادات نہیں کی ہیں۔ ان کی اپنی ذاتی ایک قوت ہے کہ وہ لطافت رکھتے ہیں، سرعت رکھتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو انسان نے فلک بوس پلازے کھڑے کر دیے، عمارتیں کھڑی کر دی، یہ جو انسان نے ہواؤں پر کمند ڈال دی، یہ جو انسان نے سمندروں کو فتح کر لیا، یہ صلاحیت جنات میں مجھے کم از کم نہیں معلوم کہ جنات نے ایسی کوئی صلاحیت دکھائی ہو، سوائے اس ذاتی صلاحیت کے جو پہلے سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے وقت سے ان میں رکھی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے باوجود کہ جنات کے اندر اپنی ذاتی قوت ہے، اور انسان نے اس وقت اپنی ذہانت کے جو کرشمے دکھائے ہیں، قرآن عظیم کا چیلنج اب بھی برقرار ہے۔ قرآن عظیم اب بھی اسی آب و تاب کے ساتھ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اعلان روز بروز ہر مسجد سے، ہر حافظ کی زبان سے، ہر عالم کی زبان سے، ہر عالم کے قلم سے قرآن کا یہ چیلنج تازہ ہوتا رہتا ہے کہ لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ۔ لے آؤ بھائی، قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب لے آؤ نا جس میں اس جیسی فصاحت ہو، بلاغت ہو، اس جیسے کمالات ہو، اس جیسے قوانین ہو، اس جیسے علوم ہو، اس جیسے دنیا اور آخرت کی مستقبل کی ایسی ٹھوس خبریں ہوں۔ دنیا کی کوئی دوسری کتاب اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کرنے کے باوجود اس کے مقابلے میں اگر انسان یا جن لکھ دیں، اس کے مقابلے میں آ کر کھڑی نہیں ہو سکتی اور اس کا چیلنج قبول نہیں کر سکتی۔ لوگوں نے ایسا نہیں ہے کہ کوششیں نہیں کی ہیں، تاریخ میں بڑے بڑے لوگوں نے کوششیں کی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھا، اور اس نے دعویٰ کیا کہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے، جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی آتی ہے، اور میں بھی اسی طرح پیغمبر ہوں جس طرح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے، یہ وحی آئی ہے، اور وہ وحی ایسی تھی کہ خود اس کی امت بھی اس پر شرماتی تھی کہ قرآن کے مقابلے میں یہ تو کہ وحی لے کر آیا ہے، اور ایسی فحش قسم کی اور ایسی گندی قسم کی آیتیں بنا بنا کر وہ پیش کرتا تھا کہ جو کسی عزت مند گھرانے کے لوگ اپنی خواتین اور بچیوں اور بیٹیوں کے سامنے انہیں پڑھ نہیں سکتے۔ ہم تو تورات اور انجیل کو اللہ کی کتابیں مانتے ہیں، جو اصل تورات ہے، اصل انجیل ہے، اصل زبور ہے، ان پر تو ہمارا ایمان ہے، بالکل اسی طرح جس طرح قرآن عظیم پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن آج کی جو موجودہ بائبل ہے، جس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، عہد قدیم، کیا یہود اور نصارہ، کیا کرسچن ان کی بعض آیتیں اپنے بچوں کے سامنے وہ پڑھ کر دکھا دیں گے؟ اپنی خواتین کے سامنے وہ پڑھ کر دکھا سکتے ہیں؟ تحریف کے بعد یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آیتیں نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ تو انہیں اللہ کی کتاب مانتے ہیں، آسمانی کتابیں مانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ ان کتابوں کو، ان آیتوں کو کہ اگر ہم ان کی نشاندہی کریں، یہ اپنے خاندان کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، اپنی عورتوں کے سامنے پڑھ کر نہیں سنا سکتے۔ الحمدللہ قرآن عظیم ایسی باوقار، ایسی سنجیدہ، ایسی علمی، ایسی کتاب ہے
کہ کسی کے سامنے بھی پڑھی جا سکتی ہے، الحمد سے لے کر والناس تک۔ اس کا اسلوب، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کا زور کلام اور اس کی عظمت اور اس کے اندر پوشیدہ آداب، حیا سے بھرپور آداب قرآن عظیم کے کمال کو دو چند کر دیتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں نے کوششیں کی ہیں، مسلمہ کذاب نے سورہ کوثر کے مقابلے میں صورت بنا دی کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بھئی میں نے بھی، مجھ پر بھی صورت اتری ہے انا اعطیناک الجماہر فصل لربک وجاہر ان شانئک هو الکافر۔ کچھ قرآن سے آیتیں، الفاظ لے کر، کچھ اپنی طرف سے گھسیڑ کر اس نے کہا مجھ پر وحی اتری۔ اب اس صورت کا لوگوں نے موازنہ کیا تو ہنسی آ گئی کہ سورہ کوثر کے اندر جو علوم اللہ نے رکھے ہیں، ایک لفظ کوثر کی تشریح پر علماء نے صفوں کے صفحے سیاہ کر دیے، تو لفظ جماہر کو اس سے کیا نسبت ہے؟ اور ابتر کے اندر جو استعارہ اور کنایہ ہے کافر کے اندر، وہ کہاں ہے؟ یعنی یہ ایسا لگتا ہے کہ کسی اللہ کا کلام تو ایک طرف، کسی فصیح بلیغ انسان کا کلام بھی نہیں ہے کہ جائے کہ وہ سورہ کوثر کا مقابلہ کرے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن عظیم کا یہ اعجاز ہے اور یہ عظیم معجزہ ہے کہ جو بھی اس کے مقابلے میں آتا ہے منہ کی کھاتا ہے۔ ایک ہمارے ہاں مشہور شاعر ہے عرب کا، متنبی کے نام سے، ابو الطیب احمد ابن الحسین المتنبی۔ متنبی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں پیغمبر ہوں، کیونکہ یہ شاعر تھا، وہ سمجھا کہ بڑا شاعر ہوگا تو کلام بھی اس کا باکمال ہوگا۔ اس نے کہا مجھ پر وحی اتری، والنجم السیار والفلک الدوار واللیل والنہار ان الکافر لفی اخطار۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دی تو اس نے توبہ کی کہ نہیں بابا میں پیغمبر نہیں ہوں، اور پھر خود اپنے کلام پر جو اس نے قرآن کے مقابلے میں پیش کیا تھا وہ شرماتا تھا، خود شرماتا تھا۔ قرآن عظیم کا یہ عظیم معجزہ ہے۔ ہم لوگ قرآن عظیم کو کیا سمجھتے ہیں؟ صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے ختم میں پڑھی جانے والی کتاب سمجھتے ہیں۔ اس کے اندر جو کمالات ہیں، جو علوم ہیں، جو لطائف ہیں، جو معارف اور حقائق ہیں اور دقائق ہیں، علماء نے زندگیاں صرف کرنے کے بعد ہتھیار ڈال دیے کہ ہم قرآن عظیم کی پوری تہ تک نہیں پہنچ سکے۔ تو لوگوں نے کوششیں کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوششیں نہیں کی ہیں۔ اس نے ایک اور صورت بھی سورہ فیل کے مقابلے میں بنائی، الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل، کہ میں نے سورہ فیل کا مقابلہ کر لیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو قرآن عظیم کے بعد میں پھر اپنے کلام پر شرماتا تھا، توبہ کر لی کہ نہ بابا میں پیغمبر نہیں ہوں، مجھ پر کوئی کلام ولام نہیں اترا۔ سچا ہوتا تو توبہ نہ کرتا، توبہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے کلام پر شرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن عظیم کے مقابلے میں مرزا قادیانی نے اپنی وحی بنائی تذکرہ کے نام سے، حقیقت الوحی اس کی کتاب ہے، اس کے آخر میں تذکرہ موجود ہے، اس کی وحی ہے۔ کیا ہے؟ گپ شپ، ہنسی آ جاتی ہے، جیسے دو لورز آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ مجھ سے خدا نے کہا آئی لو یو، یہ اس کی وحی ہے۔ مجھ سے خدا نے کہا آئی لائک یو، کبھی فارسی میں کبھی انگریزی میں، بیچارے کو انگریزی بھی پوری نہیں آتی تھی، ایک دو جملے سیکھ لیے، کہا یہ مجھ پر وحی آئی ہے۔ اور وحی بھی کون لے کر آئے؟ تمام انبیاء پر وحی جبرائیل لے کر آئے، مرزا صاحب پر وحی جو ہے اس کا فرشتہ ٹیچی ٹیچے لے کر آیا، ٹیچی ٹیچی، یہ اس کا فرشتہ، حقیقت الوحی میں۔ کیا مقابلہ کیا اس نے قرآن کا؟ کیا کر سکا؟ ایک آیت بڑی مشکل سے بنائی قرآن کے مقابلے میں،
اس پر بھی ہنسی آتی ہے، شاتان تصبحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ادھر قرآن سے چوری کی، ایک آیت قرآن سے چوری کی، ایک جملہ عربی کا بنا کے ملا کے کہا مجھ پر وہی اتری، فخر سے کہا۔ قرآن عظیم کے مقابلے میں اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ گپ آئی لو یو قرآن کی کس آیت کا مقابلہ کر سکتی؟ جس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جس نے بھی قرآن عظیم کے مقابلے میں کلام لانے کا مقابلہ وہ دعویٰ کیا ہے، وہ منہ کی کھا گیا ہے، ہمیشہ اس نے شکست کھائی ہے، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ تو ایک طویل موضوع ہے کہ اگر میں اس پر بات کروں، اور یہ بہت اہم موضوع ہے کہ قرآن عظیم کی سچائی اور حقانیت کو لوگوں نے چیلنج کیا اور ناکام ہوئے۔ ابھی حال ہی میں غالباً لبنان کا ہے رشید حمامی، وہ اٹھا، اس نے کہا کہ میں قرآن کا مقابلہ کرتا ہوں، قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ وہ عرب ہے، کرسچن ہے، عرب کرسچن ہے، عرب کرسچن ہے، نصرانی ہے۔ تو رشید حمامی نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی کہ میں قرآن کے مقابلے میں آیتیں بناتا ہوں۔ ہے کرسچن، انجیل پر ایمان رکھتا ہے یعنی بائبل پر، نیو ٹیسٹامنٹ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ دونوں پر، اور قرآن کے مقابلے میں چند آیتیں بنا کر رہے۔ دیکھو جی، میں نے بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے قرآن کا مقابلہ کیا۔ کیا کیا ہے جی؟ انا نزلناہ تنزیلا فسمیناہ انجیلا ثم جعلناہ للناس نورا وسبیلا۔ واہ واہ واہ، بڑی مشکل سے بیچارے نے 3 جملے بنائے اور اس پر اکڑنے لگا کہ میں نے قرآن کا مقابلہ کر لیا۔ میں نے کہا اس بیوقوف کو کوئی سمجھائے، افسوس میرے سامنے نہیں ہے کہ تیرا یہ کلام شروع سے لے کر آخر تک جھوٹ پر مبنی ہے۔ کیونکہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انا نزلناہ تنزیلا، ہم نے اسے نازل کیا، آہستہ آہستہ اتارا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کام، یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ تو مان رہا ہے کہ میں قرآن کے مقابلے میں بات بنا رہا ہوں، آیت بنا رہا ہوں، تو نے کسی چیز کو نازل کیا ہے، اور نازل کسے کیا ہے؟ انا نزلناہ تنزیلا، ہم نے اسے اتارا ہے، آہستہ آہستہ کر کے اتارا۔ سوال یہ ہے کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کے مقابلے میں نے آیت بنا دی، اس کا مطلب ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو اتارا ہے، اللہ نے تو نہیں کہا۔ تو نے تو ابتدا ہی جھوٹ سے کی ہے، دغا سے کی ہے۔ بھلا جھوٹ سچ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر کہتا ہے کہ جی انا نزلناہ، بچوں والی بات ہے، ہم نے اتارا ہے اس کو۔ کس کو بھائی؟ پہلے کسی چیز کا ذکر تو ہونا چاہیے، بھائی کس کو اتارا ہے؟ یہ فصیح کلام ہے، یہ کلام کی فصاحت ہے، پہلے کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ ہے عرب۔ مزے کی بات یہ عرب ہے، کہتے انا نزلناہ، عربی میں ہمارے ہاں گرامر میں سے کہتے اضمار بلا مرجع یا اضمار قبل ذکر، ضمیر پروناؤن کو ذکر کیا ہے اور اس سے پہلے ناؤن نہیں ہے، اسم نہیں ہے، تو عربی گرامر کے لحاظ سے یہ جملہ غلط ہے۔ عرب ہونے کے باوجود جب قرآن کا مقابلہ کرنے پر آتا ہے تو عربی کا ایک جملہ نہیں بنا سکتا، ہے عرب، عربی کا ماہر ہے، ہم نے اس کو اتارا۔ ارے بابا تو گرامر کی کتابیں اٹھا، اس کو، کس کو؟ پھر کہتا ہے فسمیناہ انجیلا، ہم نے اس کا نام انجیل رکھا۔ اچھا، یہ کلام کون کہہ رہا ہے؟ اتارا پہلے ہے، نام بعد میں رکھا۔ کہتے پھر ہم نے اس کا نام انجیل رکھا۔ انجیل کا یہ جملہ تو تیرا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کر رہا ہے۔
جھوٹ پر تیرا مبنی کلام ہے، ہم نے اس کا نام انجیل رکھا۔ بے وقوف، ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، تو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا اتارنے کے بعد نام رکھا، تو سوال تو یہ ہے کہ اتارنے سے پہلے کیا نام تھا؟ میں تجھے بتاؤں کہ قرآن اتارنے سے پہلے بھی قرآن تھا، اتارے جانے کے بعد بھی قرآن ہے۔ قرآن ابھی اترا نہیں، لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں بھی قرآن ہے، ابھی محمد رسول اللہ کے سینے پر نہیں اترا صلی اللہ علیہ وسلم، تب بھی قرآن ہے۔ جب اللہ اسے پڑھتا تھا تب بھی قرآن ہے، جب اللہ نے اسے اتارا تب بھی اس کا نام قرآن ہے۔ تو کہتا ہے فَسَمَّيْنَاهُ انجیلا، پھر ہم نے اس کا نام انجیل رکھا۔ ابے بھائی اتارنے کے بعد جب انجیل رکھا تو اتارنے سے پہلے یہ کیا تھا؟ بے نام کتاب۔ اور پھر نزلنا عربی زبان میں آتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کے لیے۔ قرآن کے لیے اللہ نے تنزیل کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں اترا ہے۔ 23 سال میں قرآن کی نزول کی کیفیت بتائی ہے۔ ذرا تو ثابت کر کہ انجیل کو بھی اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہو۔ تمہارے ہاں تو ابھی تک اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ انجیل 1 ہے یا 70 ہے۔ 70 انجیلیں، کون سی انجیل ہے بھائی؟ پہلے یہ تو بتاؤ۔ اور چلو 70 بھی نہ کہیں، 4 تو ہے نا، اوروں کو چھپا لیا اس لیے کہ اس میں سچ تھا۔ بھائی انجیل متی ہے، انجیل مرقس ہے، انجیل لوقا ہے، انجیل یوحنا ہے، بتاؤ ان میں سے کون سی انجیل اللہ نے اتاری ہے؟ اور یہ آیت ان انجیلوں میں کہاں ہے کہ ہم نے انجیل اتاری، ہم نے اس کو اتارا، پھر ہم نے اس کا نام انجیل رکھا؟ قرآن عظیم کے مقابلہ، قرآن عظیم کا مقابلہ، اللہ کے کلام کا مقابلہ، یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ کوئی بھی شخص اٹھ کے کہہ دے کہ میں قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ آج بھی اس جدید دور میں دنیا کی تمام قومیں بشمول وہ عرب جو غیر مسلم اور کافر ہیں، جو یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، عربی زبان کے ماہر ہیں، آج بھی ان کو یہ چیلنج ہے، لے آؤ قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب، لے آؤ اللہ کی کتاب کے مقابلے، اللہ کی کتاب کی کسی چھوٹی سی سورت کے مقابلے میں کوئی سورت تو لے کر آؤ، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا عیب ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ یہ کلام تو پاگل بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو میں نے ابھی موٹی موٹی 2-3 باتیں بتا دی اس رشید حمامی کی، جو قرآن کے مقابلے میں میدان میں اترا کہ میں قرآن کا مقابلہ کروں گا۔ 2 جملے اس نے کہے اور دونوں جملے اس کے نحوی لحاظ سے غلط، علمی لحاظ سے غلط۔ تو تاریخ میں 1400 سال کی تاریخ میں قرآن کے مقابلے میں جو بھی پہلوان بننے کی جس نے بھی کوشش کی ہے وہ بالآخر بری طرح مات کھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم پر ہمارا ایمان مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔